اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹس یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں بھی بات کر چکا ہوں کہ اس چینل بنانے کا مقصد پاکستان میں منرل سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے پبلک میں، عوام میں اور ارباب اختیار کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ ہم اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئی بلیو کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو منرل پوٹینشیل دے رکھا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو بروئے کار لائیں تو ہم ایک اسٹرانگ نیشن بن سکتے ہیں اور اپنے ان معاشی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں جسٹ ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کروں گا بوٹسوانا کی، جو ایک افریقن کنٹری ہے، کہ 1960 کے اندر اس کا جی ڈی پی کیا تھا، پاکستان کا جی ڈی پی کیا تھا، آج وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا سا اور بھی کمپیریزن پیش کروں گا کہ مختلف کمپنیز نے جو کہ جسٹ 7-8 سال کے عرصے میں مائننگ سیکٹر میں کام کر کے کتنی گروتھ کی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی اس کیس اسٹڈی کی طرف۔ یہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی ہے 2001 سے لے کے 2009 تک کی، جس کے اندر مختلف مائننگ کمپنیز کا ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ 2001 کے اندر ان کی معاشی پوزیشن کیا تھی اور آج 2009 میں ان کی پوزیشن کس سٹیج پر تھی۔ فار ایگزامپل بی ایچ پی، اینگلو، ریو ٹنٹو، WMC، ویل، یہ ساری کمپنیاں 2001 میں کس سٹیج پر تھیں اور 2009 میں کس سٹیج پر تھیں۔ اینگلو 2001 میں $21 بلین پر تھی اور اینگلو 2009 میں $58 بلین پر تھی۔ ریو ٹنٹو 2001 میں $22 بلین پہ تھی اور ریو ٹنٹو 2009 میں $137 بلین پر تھی۔ ویل 2001 میں $9 بلین پر تھی اور 2009 میں $139 بلین پر تھی۔ اسی طریقے سے جو بی ایچ پی ہے وہ 2001 میں $26 بلین پہ اور 2009 میں اس کا جو ریسورسز ہیں وہ $215 بلین کے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ جسٹ 8 سال کے عرصے میں ان کمپنیز نے کتنی گروتھ کی، اور ان کمپنیز کا میجر بزنس مائننگ ہے۔ تو ہم اگلی کسی پریزنٹیشن میں پاکستان کی ان کمپنیز کا بھی ایک کمپیریزن دیں گے جنہوں نے مائننگ سیکٹر میں کام کیا اور انہوں نے کس قدر گروتھ کی۔ یہ ہم اگلی کسی پریزنٹیشن میں اس کا ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ افریقہ اور بوٹسوانا کے درمیان میں کمپیریزن کہ انہوں نے کس قدر گروتھ کی، بوٹسوانا کی آج بھی جو 50% انکم ہے وہ مائننگ سے آتی ہے اور باقی 50% اس کی انکم تمام باقی کے جو انڈسٹریز ہیں، سیکٹرز ہیں، ان سے آتی ہے۔ ادر افریقہ نے جو گروتھ کی وہ اس کو گرین اس سے شو کیا گیا ہے، اور جو بوٹسوانا کی گروتھ ہے وہ یہ ریڈش لائن سے شو کیا گیا ہے، کلر سے شو کیا گیا ہے۔ تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ یہ کس قدر ڈیفرنس ہے ادر دین افریقہ اور بوٹسوانا کا۔ اسی طریقے سے بوٹسوانا کی اگر ہم الگ سے دیکھا جائے تو اس کے 3 بڑے سیکٹر ہیں، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے اور مینوفیکچرنگ ہے۔ ایگریکلچر کو گرین شیڈ میں دکھایا گیا ہے، مینوفیکچرنگ کو گرے شیڈ میں ہے اور مائننگ ریڈش میں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گروتھ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ایگریکلچر کی گروتھ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ مینوفیکچرنگ کی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، جبکہ مائننگ کی گروتھ جو ہے وہ 40% سے ایکسیڈ کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑے ڈفرینس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹسوانا 1960 میں دنیا کا سب سے غریب کنٹری تھا۔ اس وقت بوٹسوانا کی جی ڈی پی جو انکم تھی وہ $70 تھی، جبکہ پاکستان کی 1960 میں $379 تھی۔ آپ لوگ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 1960 میں پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی اور بوٹسوانا کی کیا تھی۔ 2021 میں بوٹسوانا کی جی ڈی پی $18,113 پر چلی گئی، جبکہ پاکستان کی
ग्रोथ जो है वो जस्ट $1538 थी। इसकी क्या वजह थी? उन्होंने अपने माइनिंग सेक्टर को फोकस किया और उसके ऊपर काम किया, और हमने अपने माइनिंग सेक्टर को इग्नोर किया, उस पर हमने काम नहीं कर सके। अगर हम फॉरेन डेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो फॉरेन डेट्स हैं वो $125.7 बिलियन हैं। पाकिस्तान का जो बजट है 2022-2023 का वो $47 बिलियन था, और 2023-2024 का जो बजट है वो $50.7 बिलियन है। अगर जस्ट हम थर के ग्रेनाइट की बात करें, बाकी सेक्टर को हम एक साइड के लिए, एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं, जस्ट थर के जो ग्रेनाइट है जिसके लिए कोई बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये ओपन पिट माइनिंग है, कोई को ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक आम लेमैन आदमी को भी नज़र आता है कि ये ग्रेनाइट का डिपॉजिट्स है। इसके ऊपर मैं एक तफसील से वीडियो, वहाँ पे कितने डिपॉजिट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन से कलर हैं, एक प्रोजेक्ट करने के लिए फिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, और पर मंथ उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है, ये मैं एक तफसील के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप दोस्त उसके हवाले से भी जान सकें, और उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो जस्ट थर के ग्रेनाइट की जो वर्थ है वो $5000 बिलियन से ज़्यादा है। अगर हम इसी बजट के मुताबिक देखें तो जस्ट एक फिगर्स के तौर पर मोटिवेशन के लिए ये बात कोट कर रहा हूँ, तो जस्ट पाकिस्तान अगले 100 साल का जो बजट है वो थर के ग्रेनाइट प्रोजेक्ट से बना सकता है। इसी तरीके से थर के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कोल के बहुत अच्छे, बहुत बड़े रिजर्व्स दे रखे हैं, और उसकी वर्थ भी एटलीस्ट $7000 बिलियन के मुताबिक बनती है। तो मैं ये कहता हूँ कि कौन कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? पाकिस्तान हरगिज़ एक गरीब मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह ज़खायर से, मादनी ज़खायर से नवाज रखा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके ऊपर कितना काम करते हैं, और अपनी मुल्क की इकानमी को किस तरीके से बेहतर करते हैं। जो दोस्त इस हवाले से मालूमात चाहते हैं कि उनको माइनिंग के हवाले से, माइनिंग सेक्टर के हवाले से मालूमात मिलती रहें, तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि उनको माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।